السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گزشتہ کئی ویڈیو میں یہ کہتا آیا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ سے ایسے جائیں گے جیسے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی کوئی چیف جسٹس نہیں گیا ہوگا۔ اب قاضی صاحب کی مدت ملازمت ختم ہونے میں صرف آخری 10 دن رہ گئے ہیں۔ آج 14 اکتوبر ہے، 24 اکتوبر قاضی صاحب کا سپریم کورٹ میں آخری دن ہوگا۔ فل کورٹ ریفرنس قاضی صاحب کی رخصتی کے موقع پر جس کا انعقاد ہونا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری ہو چکا ہے۔ قاضی صاحب کے لیے ایک الوداعی ڈنر پاکستان بار کونسل کی طرف سے جس کا انعقاد کیا جانا تھا، اس کی تیاریاں بھی ہو چکی ہیں۔ یعنی قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو قاضی صاحب کو پہلا جواب ملا ہے سپریم کورٹ کے وہ 12 ججز جو اس ٹائم اکثریت میں ہیں، یعنی سپریم کورٹ کی اکثریتی 12 ججز نے قاضی صاحب کے سپریم کورٹ سے نہ جانے کی صورت میں تگڑا پلان بنایا ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ چیف جسٹس کے سپریم کورٹ میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اس حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اعتزاز احسن پاکستان میں نامور اور چوٹی کے وکیل ہیں، انہوں نے بڑا دھماکہ کیا ہے۔ دیکھیں، قاضی صاحب کی ممکنہ ایکسٹینشن کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے جو رد عمل آ رہا تھا، خاص طور پر وکلاء تنظیموں اور سپریم کورٹ کے چند ججز کی جانب سے، اب اس رد عمل پر باقاعدہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے 12 ججز کا خاموش رہنا اس ٹائم پورے نظام کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یعنی وہ 12 ججز جو اس ٹائم سپریم کورٹ میں اکثریت میں ہیں، اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے، اگر کوئی ایسی آئینی ترمیم کی جاتی ہے جس کے ذریعے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے یا منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکا جائے، تو ان 12 ججز کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس ٹائم یہ سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ نہ صرف حکومت بلکہ اس حکومت کو لانے والے یعنی طاقتور ادارے بھی پریشان ہیں، اور وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اگر کوئی ایڈوینچر کیا گیا، قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی یا نہ دی جائے، منصور علی شاہ کا ہی راستہ روکا گیا، تو سپریم کورٹ کے وہ 12 ججز کیا سرپرائز دیں گے؟ اس حوالے سے پچھلے چند گھنٹوں میں ایک بڑا پلان سامنے آیا ہے۔ کیا سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کا داخلہ بند ہونے جا رہا ہے؟ کیا وکلاء تنظیمیں اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز قاضی صاحب کو دینے جا رہی ہیں؟ تو اس حوالے سے اعتزاز احسن نے بڑا دھماکہ کون سا کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ابھی تک آئینی ترامیم نہیں ہو سکی، اگر ابھی تک وفاقی آئینی عدالت نہیں بن سکی، یا ابھی تک قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکا، تو اس کاموں کی سب سے بڑی رکاوٹ وکلاء تنظیمیں اور سپریم کورٹ کے ججز بنے ہیں، جن کا ممکنہ رد عمل اس پورے عدالتی نظام کو ہلا سکتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اعتزاز احسن ایک نامور وکیل ہے، اور جو وکلاء کی پالیٹکس ہے، جو لائر پالیٹکس ہے، اس میں بڑے سرگرم ہیں۔ اعتزاز احسن نے باقاعدہ انکشاف کیا ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر سے پہلے سپریم کورٹ سے نہیں جاتے، جو کہ ان کا جانے کا دل بھی نہیں ہے، بے شک فل کورٹ ریفرنس سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، بے شک الوداعی ڈنر کی تیاری ہو چکی ہے، یعنی تمام تر انتظامات ہو چکے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں۔ تو اعتزاز احسن نے یہ بتایا کہ اگر سپریم کورٹ میں قاضی صاحب 24 اکتوبر کے بعد بھی آئے، جو کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ ریٹائر نہ ہو، ان کی مدت ملازمت اگلے 3 سال بڑھا دی جائے، تو قاضی صاحب کا سپریم کورٹ میں داخلہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی چیف جسٹس کو، ویسے تو 24 اکتوبر کے بعد قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں رہیں گے، لیکن نظام تو یہی چاہتا ہے کہ قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو۔ یہ نظام تو اسی خواہش میں ہے، اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے قاضی صاحب کو اگر سپریم کورٹ میں توسیع نہیں بھی دی جاتی، تو وفاقی آئینی عدالت جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے، اس میں قاضی صاحب کو اگلے 3 سال تک چیف جسٹس بنا دیا جائے، تاکہ یہ نظام برقرار رہے، اس نظام کی سہولت کاری قاضی صاحب کرتے رہیں۔ تو اعتزاز احسن نے یہ بتایا کہ اگر کوئی ایسا ایڈوینچر ہوا تو قاضی صاحب کا راستہ روکنے کے لیے نہ صرف سپریم کورٹ کے 12 ججز تیار ہیں، وہ 12 ججز جو ابھی تک خاموش ہیں، اور میں مسلسل اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا بھی آیا ہوں کہ گاہے بگاہے سپریم کورٹ کے ان 12 ججز کے مختلف مواقع پر اجلاس بھی ہوئے ہیں، خاص طور پر جو آخری اجلاس تھا جب 63 کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ ہوا، اسی شام سپریم کورٹ کے 12 ججز کا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں ایک غیر متوقع اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں یہ طے پایا تھا کہ ابھی صورتحال کا جائزہ لیا جائے، کوئی قدم نہ اٹھایا جائے،
جس سے پاکستان کا عدالتی نظام متاثر ہو، کیونکہ قاضی صاحب ایکسٹینشن لیتے ہیں یا کوئی ایسی آئینی ترمیم ہوتی ہے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا وفاقی آئینی عدالت بنائی جاتی ہے، تب ہمیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے. ہمیں تمام تر اقدامات کو اس ٹائم لینا چاہیے جب شہباز حکومت کوئی ایڈونچر کرتی ہے. اب سپریم کورٹ کے وہ 12 ججز اپنا پلان بنا چکے ہیں. اعتزاز احسن نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے علاوہ وکلاء تنظیمیں، خاص طور پر اسلام آباد کی وکلاء تنظیمیں، جنہوں نے کچھ دن پہلے باقاعدہ یہ کہا کہ اگر کوئی آئینی ترمیم ہوئی، اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ روکنے کے حوالے سے بھی الٹیمیٹم دیا تھا، کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ اگر قاضی صاحب کو یہ نظام ایکسٹینشن نہیں دے پاتا، کیونکہ ابھی تک نمبر گیم پوری نہیں ہے، اگر قاضی صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا، کیونکہ جہاں پر اس نظام کو قاضی کے جانے سے خطرہ ہے وہیں پر منصور علی شاہ کے آنے سے بھی خطرہ ہے. تو خبریں یہ ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی اور کو چیف جسٹس بنایا جائے، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور امین الدین خان کا نام گردش کر رہا ہے. تو اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنے 25 اکتوبر کو، یعنی 25 اکتوبر کو ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ یحییٰ آفریدی کو شہباز حکومت چیف جسٹس بنا دیتی ہے، تو ان کا رستہ روکا جائے گا. اور اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قاضی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا تو وکلاء تنظیمیں قاضی صاحب کی گاڑی کو سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیں گی، باقاعدہ قاضی صاحب کو سپریم کورٹ کے گیٹ پر روکا جائے گا. یہ وکلاء تنظیمیں پورا پلان کر چکی ہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ معاملات آج 14 اکتوبر تک پہنچے ہیں، ویسے تو شہباز حکومت پچھلے 1.5-2 ماہ سے کوشش کر رہی ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے، قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے. اگر آج 14 اکتوبر یعنی قاضی کی ریٹائرمنٹ سے 10 دن پہلے یہ پلان شہباز حکومت کا یا طاقتور اداروں کا کامیاب نہیں ہو سکا، تو ظاہر ہے کریڈٹ جاتا ہے کہیں پر تحریک انصاف کو یا وکلاء تنظیموں کو یا سپریم کورٹ کے ججز کو یا پھر ہائی کورٹ کے ججز کو. کیونکہ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنتے تو لاہور ہائی کورٹ کے ججز اچانک مستعفی ہو سکتے ہیں. فواد چودھری نے اس حوالے سے دعویٰ کیا تھا، باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ کے رپورٹرز جو ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ججز نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ نہ بنے تو لاہور ہائی کورٹ کے ججز مستعفی ہو جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں قاضی کا رستہ روکنے کے لیے بیک اینڈ پر پلان بن رہا ہے، اور اس کا انکشاف اعتزاز احسن نے کل مطیع اللہ جان کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہ اب وکلاء تنظیمیں بھی تیار ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز بھی تیار ہیں. وہ کہ منصور علی شاہ ایک دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، وہ اصولوں پر چلنے والے ہیں، اور گاہے بگاہے یہ خبریں منصور علی شاہ کے حوالے سے آتی رہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ آخری وقت تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب تک قاضی صاحب عزت کے ساتھ ریٹائر نہیں ہوتے تب تک سکون سے چیزوں کو دیکھا جائے. اگر قاضی صاحب مزید ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے ایسے ہی جانا ہے جیسے پاکستان کے عدالتی تاریخ میں کبھی کوئی چیف جسٹس نہیں گیا، تو پھر ان کی مرضی ہے. پھر اگلا پلان یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کا داخلہ بند کیا جائے، کیونکہ ٹیکنیکلی قانونی طور پر آئینی طور پر 24 اکتوبر رات 12 کے بعد قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں ہوں گے. بے شک ان کو آئینی ترمیم کے ذریعے ایکسٹینشن دی جائے، بے شک ان کو آئینی وفاقی عدالت کا سربراہ بنایا جائے، لیکن قانونی طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. تو جسٹس منصور علی شاہ انتظامی طور پر قاضی صاحب کا رستہ روک سکتے ہیں، ان کا سپریم کورٹ میں داخلہ بند کر سکتے ہیں. پھر وکلاء تنظیمیں جو پچھلے کئی دنوں سے یہ بار بار بات کر رہی ہیں کہ شہباز حکومت کو عدلیہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی چھیڑ چھاڑ ہوگی تو اعتزاز احسن کا یہ دعویٰ ہے یا یہ انکشاف ہے ان کا کہ سپریم کورٹ کے گیٹ پر قاضی صاحب کو روک لیا جائے گا، ان کی گاڑی سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دی جائے گی. تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. فل کورٹ ریفرنس جمعے کو صبح 10:30 بجے کے لیے جو کسی بھی چیف جسٹس کی رخصتی کے موقع پر ہوتا ہے، پھر الوداعی عشائیے کی تیاریاں مکمل ہیں. یعنی تمام تر چیزیں ہو چکی ہیں قاضی صاحب کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے. قاضی صاحب گھر جا رہے ہیں. آئینی ترمیم کے بعد شہباز حکومت کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہوگی، بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی، فضل الرحمان نہیں مان رہے. لیکن کہیں نہ کہیں شہر اقتدار کی ہواؤں میں، فضاؤں میں، سیاسی ڈرائنگ رومز کے اندر یہ بھی خبر ہے کہ قاضی صاحب نہیں جا رہے. ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ تمام تر انتظامات کے باوجود، تمام تر تیاریوں کے باوجود قاضی نے جانا کوئی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی اگر یہ بات چیت ہوتی ہے تو اس بات چیت کے پیچھے کچھ حقیقت ہے. اگر یہ حقیقت ہے کہ قاضی صاحب نے نہیں جانا اور یہ تمام تر ڈرامے ہو رہے ہیں، تو دوسرا پلان یہ ہے کہ قاضی صاحب کو سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، ان کا رستہ روکا جائے گا. پھر ظاہر ہے نظام بگڑے گا، عدالتی نظام میں بگاڑ ہوگا، سپریم کورٹ کے ججز میں اختلاف شدید لڑائی کی صورت اختیار کر جائے گا. لیکن پھر کیا
وکلاء تنظیمیں خاموش رہیں گی، وہ وکلاء تنظیمیں جن کو ٹیکنیکلی کنٹرول کرنے کے لیے آئینی ترمیم ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پورا عدالتی نظام مینج کرنے کے لیے شہباز حکومت آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے، وفاقی عدالت بنانا چاہتی ہے، تو وکلاء اگر ایک دفعہ سڑکوں پر آتے ہیں، جتنے بھی ان کے بڑے ہیں، لطیف کھوسا، حامد خان، اعتزاز احسن، یہ مشاورت پچھلے کئی دنوں سے کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کو پولیٹیسائز کیا گیا اور ایک دفعہ یہ کام شروع ہو گیا تو پھر آئندہ کئی سال تک چلتا رہے گا، گو کہ ان کا اپنا چیف جسٹس سہولت کاری کر رہا ہے، لیکن وکلاء تنظیمیں کبھی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس وجہ سے اعتزاز احسن نے یہ بڑا انکشاف کیا کہ آپ خاطر جمع رکھیں، 24 اکتوبر کے بعد دیکھیں گے کہ قاضی صاحب کے ساتھ کیا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ آج 14 اکتوبر ہے، یہ ہفتہ عدالتی محاذ پر بہت گرم ہوگا۔ آج سے لے کر جمعے والے دن تک سپریم کورٹ سے، شاہراہ دستور سے بہت بڑی خبریں آ سکتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔